حسین، بادشاہ کا حسین، زینت کا حسین، سینے پر آج کا حسین، سردار نادر دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ الا اللہ، حقہ کے بنا لا الہ الا حسین۔ امام حسین کی وہ ذات بابرکات تھے، لوگوں کو آگاہ کیا، مگر انہیں دولت کا نشہ سوار تھا، انہیں دولت کا نشہ سوار تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم امام حسین کو شہید کر کے لے کے جائیں گے تو ہمیں مارا مار کر دیا جائے گا۔ انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے بعد ہمارا حشر کیا ہونے والا ہے، اس کے بعد ہمارا حشر کیا ہونے والا ہے۔ امام حسین نے اپنے پورے خاندان کو قربان کیا، اپنے پورے خاندان کو قربان کروا دیا۔ باری آتی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو خیمے کے اندر جاتے ہیں، سارے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، اکٹھا کرنے کے بعد فرماتے ہیں سن لو، میرے بعد زینب کی ہاتھوں کے اندر زنجیریں باندھ دی جائیں گی، حضرت سکینہ کو باندھ دیا جائے گا، حضرت سجاد کو زین العابدین کو باندھ دیا جائے گا، تمہیں طرح طرح کی تکلیفیں دی جائیں گی، مگر ایسا کرنا جب تک تم نے آج تک تم نے صبر سے کام لیا ہے اور کبھی صبر کا دامن نہ چھوڑنا، کبھی صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ امام حسین لوگوں کو تلقین کرتے ہیں، اپنے خاندان والوں کو، اپنی بہن بیٹی اور اپنی اہلیہ کو تلقین کرتے ہیں کہ کبھی صبر کا دامن مت چھوڑنا، تم صبر کرنا، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ امام حسین جب لوگوں کو بتا رہے ہیں، انہیں ہدایت کر رہے ہیں، تو بستر علالت پر لیتے بیمار زین العابدین جو بخار کی شدت تکلیف میں ہیں، آپ کے اندر جوش آ جاتا ہے اور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر جوش میں سنبھل نہ پاتے ہیں، پھر زمین کے اوپر گر جاتے ہیں اور پھر جوش آتا ہے، کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں بابا جان سارے لوگ تو قربان ہو گئے ہیں، بابا ابھی آپ کی باری نہیں ہے، ابھی ہم بچے ہیں، پہلے ہم کربلا کے اندر جائیں گے، پہلے اپنی جان کو ہم قربان کریں گے، اس کے بعد بابا جان آپ کو جانے دیں گے، جب تک ہم رہیں گے آپ نہیں جا سکتے میدان کارزار کے اندر۔ امام حسین بیٹے کو گلے سے لگاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا تمہیں شہید نہیں ہونا ہے، اس لیے کہ تم اس قافلے کو لے کے گھر واپس جاؤ گے، اور جب گھر واپس جانا، جتنا جرم ان یزیدیوں نے کیا ہے، جتنا جرم ان یزیدیوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے، ہمیں مدینہ سے مکہ بلوایا گیا، مکہ سے کوفہ بلوایا گیا اور دھوکے سے بلا کے یہاں شہید کیا گیا ہے، یہ سارا واقعہ تمہارے سامنے ہوتا ہے، جب جانا تو روضہ رسول کے اوپر جانا، اور جتنا کچھ ہو رہا ہے سارا نانا جان کو سنا دینا، سارا نانا جان کو سنا دینا، اور یہ پورے اہل و عیال کو اپنے لے کے جانا، اور بیٹا کبھی صبر کا دامن مت چھوڑنا، کبھی صبر کا دامن مت چھوڑنا، آگے ہماری نسل تم سے چلے گی، تم سے اسلام پھیلے گا بیٹا۔ امام زین العابدین کو سمجھاتے ہیں، امام حسین اب اپنے اوپر جبہ مبارک پہنتے ہیں اور پٹکا باندھتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار لیتے ہیں، امامہ باندھتے ہیں، ایک چھوٹی سی بیٹی ہے جس کا نام حضرت سکینہ ہے، آ کے چمٹ جاتی ہے اور کہتی ہے بابا جان کہاں جا رہے ہو؟ ارے بابا جان یہاں تو سارے ختم ہو گئے، یہاں تو نگاہوں کے سامنے سب کو قتل کر دیا گیا، بابا جان تم چلے جاؤ گے پھر ہمارا کون ہوگا؟ ہم کس کے سینے پہ اپنا سر رکھ کے سویا کریں گے؟ اے بابا جان ہم اپنی تکلیفیں کس سے کہیں گے؟ اے بابا جان یہ بتاؤ بھائی بھی شہید ہو گئے، چچا بھی شہید ہو گیا، محمد اور اون بھی شہید ہو گئے، عباس علم دردار بھی شہید ہو گئے، 6 ماہ کے علی اصغر بھی شہید ہو گئے، اے بابا جان تم کیوں جا رہے ہو؟ بیٹی جب باپ کو پکڑتی ہے تو باپ کے اوپر کیا تاری ہوتی، کیا کیسی تاری ہوتی ہوگی، باپ کے دل میں کیا وسوسے پیدا ہوتے ہوں گے کہ ایک چھوٹی بیٹی ہے جو باپ کے دامن سے چپکی ہوئی ہے۔ اے بابا جان آپ تو نہ جائیں، آپ نہ جائیں، آپ چلے جائیں گے تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ ہم کو مدینہ کون واپس لے جائے گا؟ اے بابا جان جب آپ چلے جائیں گے تو مکے میں مدینے میں ہم نے اپنی بہن شگرا کو چھوڑا تھا اور میری بہن چلتے وقت اس نے وصیت کی تھی، کہا جائے بیٹی ایسا ہی نا ہم تو جا نہیں رہے ہیں مگر تم بابا جان کے ساتھ جاتی ہو، اے بابا جان کی ہر وقت خدمت کرتے رہنا، بابا جان کو کبھی تکلیف نہ آئے، اگر نماز کا وقت ہو جائے تو بابا جان کو پانی پیش کر دیا کرنا، نماز کا وقت ہو جائے تو مصلی بچھا دیا کرنا، اے بابا جان جب تم شہید ہو جاؤ گے تو ہم اپنی شگرا کو کیا جواب دیں گے جا کے، ہم نانا جان کو کیا جواب دیں گے جا کے؟ امام حسین اپنی بیٹی کو سینے سے لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹی نانا جان سے میرا سلام کہنا، میری
بیٹی حضرت سغرا سے سلام کہنا، اے بیٹی اور تم صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ حسما صابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ امام حسین بیٹی اور لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں، ہدایت کرنے کے بعد بتانے کارجار کے اندر جاتے ہیں اور لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں، انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ان کی دولت کا مسئلہ سوال تھا۔ امام حسین سے کہتا ہے کہ یزید کے سپاہی امام حسین سے کہتے ہیں امام حسین ہم تمہاری بات سننے کے لیے نہیں آئے ہیں، نہ تو ہم تم سے صلح کرنے کے لیے آئے ہیں، سن لو اگر تم امام حسین اگر یزید کی بیعت کرتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میدان کارزار میں آ جاؤ، ہم تم سے جنگ کریں گے۔ امام حسین جب سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ماننے والے نہیں، یہ اس طرح سے مانیں گے نہیں، تو امام حسین نے کہا تو پھر جس بات سے تم راضی ہو ہم بھی اسی بات کے اوپر راضی ہیں، آ جاؤ میدان کے اندر، آ جاؤ میدان کے اندر۔ انہیں پتا تھا کہ یہ حضرت علی کا بیٹا ہے، علی کا حضرت علی کا بیٹا ہے، جو علی اپنے ہاتھوں سے خیبر کو اکھاڑ دے، جو علی اپنے ہاتھوں سے خیبر کو اکھاڑ دے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جس باب خیبر کو حضرت علی نے اکھاڑا تھا اسے 100 اونٹ مل کے اور 100 ہاتھی مل کے نہ اکھاڑ سکے تھے، جسے حضرت علی نے اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ کے پھینک دیا تھا۔ انہیں معلوم تھا یہ حضرت علی کا شیر ہے، اس سے اکیلے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اعلان کیا جاتا ہے کہ پورا کا پورا لشکر امام حسین کا مقابلہ کرے۔ حضرت امام حسین کا جب مقابلہ کیا جاتا ہے، امام حسین کی جب تلوار چلتی ہے تو حدیث کریمہ کے اندر آتا ہے تلوار میں اتنی رفتار ہے کہ کبھی وہ مشرق کی طرف چمکتی ہے تو کبھی مغرب کی طرف چمکتی ہے تو کبھی اتر کی جانب چمکتی ہے تو کبھی دکن کی جانب چمکتی ہے۔ سارے یزید پریشان ہیں۔ یوں حدیث کریمہ کے اندر آتا ہے کہ جس طرح سے آسمان میں بجلی چمکا کرتی ہے اسی طرح سے امام حسین کی تلوار چمکتی ہے، گھوڑا اتنی اسپیڈ میں چلتا ہے، یزیدیوں کو درہم برہم کرتا ہے۔ اگر حضرت امام حسین اپنے گھوڑے کو لے کر میسرے کی طرف پڑ جاتے ہیں تو پورا کا پورا میسرا صاف ہو جاتا ہے، اگر میمنے کی طرف پڑ جاتے ہیں تو پورا کا پورا میمنہ صاف ہو جاتا ہے۔ سارے یزیدی اس طرح سے کاٹے جا رہے ہیں کہ جس طرح سے بڑھئے کی دکان پہ گاجر وہ نہیں کاٹی جا رہے ہیں۔ سارے یزیدی پریشان ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے، اور امام حسین کی تلوار بند نہیں ہوتی ہے۔ امام حسین یزیدیوں کے اوپر حملہ کرتے جا رہے ہیں، حملہ کیا جا رہا ہے، امام حسین تلوار چلا رہے ہیں۔ امام حسین تلوار چلاتے ہوئے کچھ دیر کے بعد خیمے کی طرف واپس آتے ہیں اور لوگوں کو دیکھتے ہیں، تلقین کرتے ہیں۔ آپ نہر فرات کے اوپر جاتے ہیں، جو آپ کا گھوڑا تھا اسے کھڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں پانی پینا ہے تو پی لے۔ تو گھوڑا امام حسین کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے اے حسین ہم ان غداروں میں سے نہیں ہیں کہ جو جہاز تم پہ پانی بند کرتے، جس پانی کے لیے حضرت سکینہ پریشان ہو، جس پانی کے لیے حضرت زینب پریشان ہو، جس پانی کے لیے حضرت علی اکبر شہید ہو گئے ہو، جس پانی کے لیے عباس علمبردار شہید کر دیے گئے ہو، جس پانی کے لیے محمد اورون کو شہید کر دیا گیا ہو۔ اے حسین ہم اس غدار میں سے نہیں، ہم اس پانی کو منہ نہ لگائیں گے، ہمیں یہ پانی نہ چاہیے۔ امام حسین گھوڑے کے اوپر سوار ہوتے ہیں، حملہ کرنا شروع ہوتا ہے۔ جب امام حسین کی تلوار چلتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ سارے فرشتوں کی قوت امام حسین کے بازو میں آ کے سما گئی ہو، ایسا لگتا ہے کہ حضرت فاطمہ نے ہاتھ اٹھا دیے ہو اور رسول اللہ آمین کہنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہو، ایسا لگتا ہے کہ حضرت علی کی طاقت ان بازوؤں کے اندر آ گئی ہو، ایسا لگتا ہو کہ عمر کی صداقت ان بازوؤں کے اندر سما رہی ہو، ایسا لگتا تھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم کی عدالت سمٹ آئی ہو، ایسا لگتا تھا کہ حضرت عثمان کی نورین کی شجاعت اس میں آ کے سما گئی ہو، ایسا لگتا تھا کہ امام حسین کے لیے فرشتے دعا کر دیتے ہو، دعا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہو۔ سارے یزیدی پریشان ہیں کہ اس تلوار کو روکا کیسے جائے، جس تلوار کو حضرت علی اکبر کی پیاس نہ روک سکی، جس تلوار کو حضرت سکینہ کی پیاس نہ روک سکی، جس تلوار کو حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازو نہ روک سکے، جس تلوار کو حضرت علی اکبر کی ناک دیکھ کے نہ روکی، یہ تلوار چل رہی کس طرح سے روکا جائے۔ سارے کے سارے یزیدی پریشان ہیں، اگر یہ تلوار روکی نہ گئی تو قیامت آ سکتی ہے، امام حسین کی تلوار بند ہونے والی نہیں۔ سارے یزیدی پریشان کس طرح سے اسے روکا جائے، ورنہ کہ اتہاس میں لکھا جائے گا، تاریخ میں لکھا جائے گا کہ 22,000 لشکر کو ایک مجاہد کا
उतार के रख देता है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी हैबत है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तलवार चल रही है, अचानक एकदम से तलवार रुक गई। इमाम हुसैन की तलवार रुक गई। इमाम हुसैन घोड़े से खाले आ गए और सजदे के अंदर गिर गए। तब जो तलवार किसी की भूख प्यास न रोक सकी हो, वो तलवार अचानक रुकती है। इमाम हुसैन घोड़े से नीचे आते हैं और सजदे के अंदर गिर जाते हैं, इसलिए कि नमाज का वक्त। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, शुहदाए करबला, शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम हुसैन सजदे के अंदर आ गए तो यजीदियों ने देखा कि अब इमाम हुसैन किसी पर हमला नहीं करते हैं, तो उन्होंने प्लान बनाया कि अगर इमाम हुसैन ने सजदे से सर उठा लिया, अगर सजदे से सर उठ गया तो कयामत आ सकती है, कोई रोक नहीं सकता। मामला बस इतना ही है कि सजदे के अंदर सर काट दिया जाए। हजरत इमाम हुसैन सजदे की हालत में है और बारे कैसी नमाज है इमाम हुसैन। तशरीफ रखते उनसे मसला पूछे कि अगर जिस्म से खून निकले एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर बह जाए तो वजूद उड़ जाता है। अगर इमाम हुसैन की नमाज देखो, मैंने आयत करीमा पढ़ी थी, उसका तर्जमा था कि नबी अहले बैत के घर को पूरा का पूरा पाक कर दिया, नबी के घर वालों को पूरा का पूरा पाक कर दिया। इमाम हुसैन सजदे की हालत में है, शिब्र लईन आता है,